صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ذوالحجۃ الحرام کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، فلا یأخذن شعرا، اسے چاہیے کہ اپنے بال نہ کاٹے، ولا یکملن ظفرا، اسے چاہیے کہ اپنے ناخن بھی نہ کاٹے۔ اور جس شخص نے قربانی نہیں کرنی اسے بھی چاہیے کہ وہ بھی ان ایام کے اندر بال اور ناخن نہ کاٹے۔ کہ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک کے اندر آیا، سید کونین رحمت دارین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یوم اضحیٰ کا حکم دیا گیا ہے، اس دن کو اللہ پاک نے اس امت کے لیے عید بنایا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ادھار لیے ہوئے جانور کے علاوہ اگر کچھ نہ پاؤں تو کیا پھر بھی قربانی کروں؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ہاں تم اپنے بال، ناخن اور مونچھیں تراشو اور ناف کے نیچے کے بال مونڈ لو، تمہاری قربانی اللہ کے ہاں اسی میں پوری ہو جائے گی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شخص قربانی نہ کر رہا ہو اسے بھی چاہیے کہ ان ایام کے اندر بال اور ناخن نہ کاٹے تاکہ حاجیوں سے قدر مشابہت ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اچھوں سے مشابہت اچھی چیز ہے، اور عید والے دن عید کی نماز ادا کرنے کے بعد حجامت کروائے تو انشاءاللہ اسے بھی قربانی کا ثواب حاصل ہوگا۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ حکم استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے، یعنی اگر کوئی شخص ان ایام کے اندر بال اور ناخن کاٹ لے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، قربانی چاہے وہ کرے یا نہ کرے۔ ایک بات یہاں قابل غور اور بھی میں عرض کرتا جاؤں، اگر کسی شخص کو کئی دن گزر چکے اس نے بال اور ناخن اور یا منہ زیر ناف نہیں کاٹے، اب وہ ان 10 دنوں کے اندر بھی نہیں کاٹے گا تو اس کو 40 دن گزر جائیں گے، اسے چاہیے کہ بال اور ناخن کاٹ لے، کیونکہ 40 دن سے زیادہ منہ زیر ناف، ناخن وغیرہ نہ کاٹنا مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ کا کام ہے، اور مستحب پر عمل کرنے کے لیے گناہ کا کام کرنا عقل مندی نہیں۔